بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جب کفار مکہ اپنی بھرپور کوششوں کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ سے نہ روک سکے تو انہوں نے آپ کے خلاف محاذ آرائیاں شروع کر دیں، جن میں وہ آپ پر بیہودہ تہمتیں اور الزام لگاتے، آپ کے اصحاب کا مذاق بناتے اور آپ کو اپنی جھوٹی دلیلوں سے جھوٹا ثابت کرتے۔ آج ہم اس ویڈیو میں دیکھنے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح قرآن مجید میں ان کے ہر الزام کا منہ توڑ جواب دیا۔ جب قریش نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ دین سے روکنے کی حکمت کارگر نہیں ہو رہی تو ایک بار پھر انہوں نے غور و خوض کیا اور آپ کی دعوت کو روکنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے، جن کا خلاصہ یہ ہے: ہنسی، ٹھٹھا، تحقیر، استہزاء اور تکذیب۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو بددل کر کے ان کے حوصلے توڑ دیے جائیں۔ اس کے لیے مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناروا تہمتوں اور بیہودہ کالیوں کا نشانہ بنایا، چنانچہ وہ کبھی آپ کو پاگل کہتے، جیسا کہ ارشاد ہے: ان کفار نے کہا، اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا تو یقیناً پاگل ہے، اور کبھی آپ پر جادوگر اور جھوٹے ہونے کا الزام لگاتے، چنانچہ ارشاد ہے: انہیں حیرت ہے کہ خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا اور کافر کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ یہ کفار آپ کے آگے پیچھے غضب اور بھڑکتے ہوئے جذبات کے ساتھ چلتے تھے۔ ارشاد ہے: اور جب کفار اس قرآن کو سنتے ہیں تو آپ کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں گویا آپ کے قدم اکھاڑ دیں گے، اور کہتے ہیں کہ یقیناً پاگل ہے۔ اور جب آپ کسی جگہ تشریف فرماتے اور آپ کے ارد گرد کمزور اور مظلوم صحابہ کرام موجود ہوتے تو انہیں دیکھ کر مشرکین استہزاء کرتے ہوئے کہتے: اچھا، یہی حضرات ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان احسان فرمایا ہے۔ جواباً اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ شکر گزاروں کو سب سے زیادہ نہیں جانتا۔ عام طور پر مشرکین کی کیفیت وہی تھی جس کا نقشہ آیات میں کھینچا گیا ہے۔ جو مجرم تھے وہ ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے تھے، اور جب اپنے گھروں کو پلٹتے تو لطف اندوز ہوتے ہوئے پلٹتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے کہ یہی گمراہ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ آپ کی تعلیمات کو مسخ کرنا، شکوک و شبہات پیدا کرنا، جھوٹا پروپیگنڈا بنانا، تعلیمات سے لے کر شخصیت تک کو واہیات اعتراضوں کا نشانہ بنانا، اور یہ سب اس کثرت سے کرنا کہ عوام کو آپ کی دعوت و تبلیغ پر غور کرنے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ چنانچہ مشرکین قرآن کے متعلق کہتے تھے: یہ پہلو کے افسانے ہیں جنہیں آپ نے لکھوا لیا ہے، اب یہ آپ پر صبح و شام تلاوت کیے جاتے ہیں۔ یہ محض جھوٹ ہے جسے اس نے گھڑ لیا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس پر اس کی اعانت کی ہے۔ مشرکین یہ بھی کہتے تھے کہ یہ قرآن تو آپ کو انسان سکھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا اعتراض یہ تھا: یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے؟ قرآن شریف کے بہت سے مقامات پر مشرکین کا رد بھی کیا گیا ہے، کہیں اعتراض نقل کر کے اور کہیں نقل کے بغیر۔ یہ پہلو کے واقعات اور افسانوں سے قرآن کا مقابلہ کرنا اور لوگوں کو اسی میں الجھائے اور پھنسائے رکھنا۔ چنانچہ نضر بن حارث کا واقعہ ہے کہ اس نے ایک بار قریش سے کہا: قریش کے لوگوں، خدا کی قسم تم پر ایک ایسی آفتاب آن پڑی ہے کہ تم لوگ اب تک اس کا کوئی توڑ نہیں لا سکے۔ محمد تم میں جوان تھے تو تمہارے سب سے زیادہ پسندیدہ تھے، سب سے زیادہ سچے اور سب سے بڑھ کر امانت دار تھے۔ اب جب کہ ان کی داڑھی سفید دکھائی پڑنے کو ہے، یعنی ادھیڑ ہو چلے ہیں، تو وہ تمہارے پاس کچھ باتیں لے کر آئے ہیں تو تم کہتے ہو کہ وہ جادوگر ہے۔ نہیں، باخدا وہ جادوگر نہیں، ہم نے جادوگر دیکھے ہیں، ان کی جھاڑ پھونک اور گرہ بندی بھی دیکھی ہے۔ اور تم لوگ کہتے ہو کہ وہ کاہن ہے۔ نہیں، باخدا وہ کاہن بھی نہیں، ہم نے کاہن بھی دیکھے ہیں، ان کی الٹی سیدھی حرکتیں بھی دیکھی ہیں اور ان کے فکرہ بندیاں بھی سنی ہیں۔ تم لوگ کہتے ہو وہ شاعر ہے، باخدا شاعر بھی نہیں، ہم نے شعر بھی دیکھا ہے، اس کے سارے اصناف ہجر، رجس وغیرہ سنے ہیں۔ تم لوگ کہتے ہو وہ پاگل ہے۔ نہیں، باخدا پاگل بھی نہیں، ہم نے پاگل پن بھی دیکھا ہے۔ یہاں نہ اس طرح کی گھٹن ہے، نہ ویسی بہکی باتیں اور ان کے جیسی فریب کارانہ گفتگو۔ قریش کے لوگوں، سوچو، خدا کی قسم تم پر زبردست آفتاب آن پڑی ہے۔ اس کے بعد نضر بن حارث ہیرا گیا، وہاں بادشاہوں کے واقعات اور رستم و اسفندیار کے قصے سیکھے۔ پھر واپس آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کی باتیں کرتے اور اس کی گرفت سے لوگوں کو ڈراتے تو آپ کے بعد یہ شخص وہاں پہنچ جاتا اور کہتا کہ باخدا محمد کی باتیں مجھ سے بہتر نہیں۔ اس کے بعد وہ فارس کے بادشاہوں اور رستم و اسفندیار کے قصے سناتا، پھر کہتا آخر کس بنا پر محمد کی بات تم سے بہتر ہے۔ ابن عباس کی روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نضر نے چند لوڑیاں خریدی تھیں، اور جب وہ کسی آدمی کے متعلق سنتا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میل ہے تو اس پر ایک لونڈی مسلط کر دیتا، جو اسے کھلاتی
پلاتی اور گانے سناتی یہاں تک کہ اسلام کی طرف اس کا جھکاؤ باقی نہ رہ جاتا۔ اسی سلسلے میں ارشاد الہی نازل ہوا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھیل کی باتیں خریدتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں۔ سودے بازیاں جن کے ذریعے مشرکین کی یہ کوشش تھی کہ اسلام اور جاہلیت دونوں بیچ راستے میں ایک دوسرے سے جا ملیں، یعنی کچھ لو اور کچھ دو کے اصولوں پر اپنی بعض باتیں مشرکین چھوڑ دیں اور بعض باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیں۔ قرآن پاک میں اسی کے متعلق ارشاد ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں۔ چنانچہ ابن جریر اور طبرانی کی ایک روایت ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز پیش کی کہ ایک سال آپ ان کے معبودوں کی پوجا کیا کریں اور ایک سال وہ آپ کے رب کی عبادت کیا کریں گے۔ عبد بن حمید کی ایک روایت ہے کہ اس طرح کہ مشرکین نے کہا اگر آپ ہمارے معبودوں کو قبول کر لیں تو ہم بھی آپ کے خدا کی عبادت کریں گے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ کچھ لوگ آپ کے سامنے آئے، یہ سب اپنی قوم کے بڑے لوگ تھے۔ بولے اے محمد آؤ جسے تم پوجتے ہو اسے ہم بھی پوجیں اور جسے ہم پوجتے ہیں اسے تم بھی پوجو، اس طرح ہم اور تم اس کام میں مشترک ہو جائیں۔ اب اگر تمہارا معبود ہمارے معبود سے بہتر ہے تو ہم اس سے اپنا حصہ حاصل کر چکے ہوں گے، اور اگر ہمارا معبود تمہارے معبود سے بہتر ہو تو تم اس سے اپنا حصہ حاصل کر چکے ہوگے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے پوری سورت قل یا ایھا الکافرون نازل فرمائی، جس میں اعلان کیا گیا کہ جسے تم لوگ پوجتے ہو اسے میں نہیں پوج سکتا، اور اس فیصلہ کن جواب کے ذریعے ان کے مضحکہ خیز گفت و شنید کی جڑ کاٹ دی گئی۔ روایتوں میں اختلاف غالباً اس لیے ہے کہ اس سودے بازی کی کوشش بار بار کی گئی۔